سنہ 705 عیسوی ایک ایسی سلطنت جس کے پرچم تلے 3 براعظم لرز رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب ولید بن عبد المالک کی قیادت میں اسلامی خلافت اپنی طاقت کے عروج پر پہنچ رہی تھی۔ مشرق میں محمد بن قاسم سندھ کی سرزمین پر تاریخ رقم کر رہا تھا۔ مغرب میں مسلم افواج اسپین کی دروازے کو پکڑ رہے تھے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ عظیم عروج کیسے شروع ہوا؟ وہ کون سی حکمت عملی تھی جس نے اسلامی سلطنت کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنا دیا؟ اور اس شان و شوکت کے باوجود زوال کی بنیادیں کہاں سے پڑی؟ یہ کہانی صرف ایک فتح کی نہیں، یہ عروج سے زوال تک کے سفر کی داستان ہے۔ میں ہوں عبد الناصر اور آپ دیکھ رہے الناصر وائس، جہاں ہم تاریخ کے وہ حقائق سامنے لاتے ہیں جو وقت کے گرد میں چھپ گئے تھے۔ تو چلیے مسلمانوں کی عظیم سلطنت کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ابو العباس ولید بن عبد المالک بن مروان سنہ 50 ہجری میں پیدا ہوا۔ 32 سال کی عمر میں اپنے باپ عبد المالک بن مروان کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا۔ عبد المالک کی کفن دفن سے فارغ ہو کر اس نے جامعہ مسجد دمشق میں آ کر خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی۔ ولید نے خلیفہ ہو کر حجاز کے اختیار و اقتدار کو بدستور قائم رکھا۔ حجاز نے قطیہ بن مسلم باہلی کو جوری کا حاکم تھا، مفضل بن مہلت کی جگہ خراسان کا گورنر مقرر کیا، اور قطیہ بن مسلم نے چین اور ترکستان تک اہم فتوحات حاصل کی۔ مغرب کی جانب موسیٰ بن نصیر گورنر افریقہ نے اسلامی فتوحات کو مراکش سے گزر کر اندلس تک پہنچایا۔ ولید کے بھائی مسلمہ بن عبد المالک نے رومیوں کے مقابلے میں بہت سے شہر قلعے فتح کیے۔ محمد بن قاسم بن محمد سقطی نے جو حجاز کا قریبی رشتہ دار یعنی بھتیجا اور داماد تھا، سندھ و ہند کی طرف فتوحات حاصل کی۔ ولید نے اپنے چچزاد بھائی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ منورہ کا حامل و حاکم مقرر کیا۔ سنہ 78 ہجری میں ولید نے جامعہ دمشق کی توسیع و تعمیر اور اسی سال حضرت عمر بن عبدالعزیز مسجد نبوی کو اثر نو تعمیر کرایا اور ازواج مطہرات کے حجروں کو بھی مسجد میں شامل کر کے اس کو وسیع کیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے قیصر روم نے بھی بہت سی قیمتی پتھر اور ہوشیار معمار ہدیہ ولید کے پاس بھیجی۔ ولید نے رفع خلائق کے بہت سے کام کیے، سڑکیں نکلوائی، شہروں اور قصبوں میں مدرسے جاری کیے، سرائے بنوائے، کنویں کھدوائے، شفاخانہ کھلوائے، راستوں کی امن و امان اور مسافروں کی حفاظت کا انتظام کیا۔ مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی، وہاں ایک نہر لا کر اہل مدینہ کی اس تکلیف کو دور کیا۔ محتاج خانے قائم کی، رعایا کی تکلیف دور کرنے اور لوگوں کو راحت پہنچانے کا اس کو بہت خیال تھا۔ اس کے عہد حکومت میں ہر طرف فتوحات کا سلسلہ برابر جاری رہا اور کوئی اندرونی بغاوت اور فتنہ و فساد جو قابل تذکرہ ہو نمودار نہیں ہوا۔ مسلمانوں کی پاہے میں فتوحات لوگوں کو فاروق اعظم کا زمانہ یاد دلاتی تھی۔ ولید نے ہشام بن اسماعیل مخزومی کو امارت مدینہ سے معزول کر کے جب عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ کا حامل مقرر کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلے کام مدینہ کی امارت اپنے ہاتھ میں لے کر یہ کیا کہ فقیہ مدینہ میں 10 اعلیٰ درجے کے عالموں کو منتخب کیا، جن میں مدینہ کی فقیہ سبیہ بھی شامل تھی۔ ان 10 آدمیوں کی ایک مجلس بنا کر اس مجلس کے مشورے سے ہر ایک کام کو انجام دینے لگی۔ اس مجلس کے ارکان کو اپنے حکومت میں شریک کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک ایسی اچھی مثال اعمال سلطنت کے لیے قائم کی کہ اہل مدینہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تقریر پر ولید بن عبد المالک کی خدمت کر گزاری کے خطوط بھیجے اور خلیفہ وقت کو دعائیں دی۔ ولید بن عبد المالک کی تخت نشینی کے بعد ہی حجاز نے یزید بن محلب اور اس کی بھائیوں کو قید کر دیا اور ان پر غبن کا الزام لگایا۔ سنہ 87 ہجری میں مسلمہ بن عبد المالک نے بلاد روم پر برائے مسیسہ چڑھائی کی اور قلعہ لولک، اخرم، بولس اور کمکین وغیرہ کو فتح کیا۔ سنہ 88 ہجری میں جرسوما اور توانا مفتوح ہوئی۔
سن 89 ہجری میں مسلمہ بن عبد المالک اور عباس بن ولید نے بلا درون پر حملہ کیا۔ رومیوں کی ایک ٹڈی دل نے ان کا مقابلہ کیا، لیکن مسلمانوں کی فوج نے ہر مقام پر ان کو شکست دے کر پسپا کیا۔ قلعہ سوریہ، قلعہ اردولیہ، اموریہ، ہرقلہ، امولیہ وغیرہ مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ اسی سال مسلمہ بن عبد المالک نے آذربائیجان کی طرف ترکوں پر حملہ کر کے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا۔ قلعہ سوریہ، قلعہ اردولیہ، اموریہ، ہرقلہ، امولیہ وغیرہ مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ اسی سال مسلمہ بن عبد المالک نے آذربائیجان کی طرف سے ترکوں پر حملہ کر کے بہت سی شہروں اور قلعوں کو فتح کیا۔ اسی سال جزیرہ منورہ و مبورکہ مفتوح ہوئے۔ سن 90 ہجری میں عباس بن ولید نے سوریہ کے علاقے میں 5 زبردست قلعے تعمیر کیے۔ سن 91 ہجری میں ولید نے اپنے چچا محمد بن مروان کو جزیرہ ارمونیہ کی گورنری سے معزول کر کے اس کی جگہ اپنے بھائی مسلمہ بن عبد المالک کو مامور فرمایا۔ مسلمہ بن عبد المالک نے برائے آذربائیجان ترکوں پر جہاد کیا اور مقام باب تک فتح کرتا ہوا چلا گیا۔ اسی سال نسپش، شومان وغیرہ کے قلعے مسلمانوں نے فتح کیے۔ سن 92 ہجری میں مسلمہ بن عبد المالک نے 3 قلعے فتح اور اہل سرینا کو بلادرون کی طرف جلاوطن کر دیا۔ اسی سال سندھ میں دیوبل فتح ہوا۔ اسی سال قرغ، برہم، باجہ، ایزا، خوارزم، سمرقند اور سغد فتح ہوئی۔ سن 93 ہجری میں مسلمہ بن عبد المالک اور عباس و مروان قصران ولید نے بلادرون کی طرف حملے کیے اور سبیتلہ، خجرہ، ماشا، حسن الحدید، غزالہ، ملتیہ وغیرہ کو فتح کر لیا۔ سن 94 ہجری میں عباس بن ولید نے انطاکیہ اور عبدالعزیز بن ولید نے غزالیہ دوبارہ فتح کیا۔ اسی سال ولید بن عشام معتی، مروج، الحمام تک اور یزید بن ابی کیشا سرزمین سوریہ تک فتح کرتا ہوا چلا گیا۔ اسی سال کابل، فرخانہ، شاش، سندھ وغیرہ مفتوح ہوئی۔ سن 95 ہجری میں ہرقلہ والوں نے عساکر اسلامیہ کو دوسری طرف مصروف دیکھ کر سرکشی و بغارت اختیار کی اور عباس بن ولید نے دوبارہ اس کو فتح کیا۔ اسی سال موکان اور مدینہ الباب وغیرہ مفتوح ہوئی۔ سن 94 ہجری میں توس اور اس کا علاقہ مفتوح ہوا۔ ولید بن عبد المالک کی زمانے میں جس قدر لڑائیاں اور جہاد ہوئے ان سب کی تفصیلی حالت اگر بیان کیے جائے اس مختصر سی ویڈیو کی بہت سی قسطیں ہو جائیں گی۔ مسلمہ بن عبد المالک بھی عید ولید کے فتح مند سرداروں میں شامل ہے۔ سب سے پہلے قتیبہ بن مسلم باہلی حجاج نے قتیبہ بن مسلم باہلی کو سن 84 ہجری میں امیر خراسان مقرر کیا تھا۔ قتیبہ نے مرو میں پہنچ کر یاس بن عبداللہ بن عمرو کو صیغہ جنگ صیغہ پلوس کا آفیسر مقرر کیا اور عثمان بن سعد کو محکمہ مال سپرد کیا اور خود ایک زبردست فوج لے کر تلکان کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں ترکوں کا بادشاہ سغد کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرما برداری و خراج گزاری کا اقرار کر کے آخر دن و شومان کے قریب پہنچا اور فرما برداری و خراج گزاری کا اقرار کر کے آخر دن شومان کے قریب پہنچا تو وہاں کی بادشاہوں نے بھی اطاعت و خراج گزاری کا اقرار کر کے صلح اور قطیہ کو اپنے بھائی صالح کو فرخانہ کی طرف بیچ کر خود مرو میں واپس آیا۔ صالح نے کاشان، درشت اور اشکیت وغیرہ بلاد فرخانہ کو فتح کر لیا۔ سن 87 ہجری میں قتیبہ نے علاقہ بخارا پر پوچھ کشی کی۔ ارد گرد کے ترکوں نے مل کر مقابلہ کیا مگر سب ناکام رہے اور لشکر اسلام کے ہاتھ کے قیاس مال غنیمت آیا۔ سن 88 میں اہل سغد و فرخانہ نے سرکشی اختیار کی اور بادشاہ چین کے ہمشیر زادہ کو اپنا آفیسر بنا کر 2 لاکھ کی جمعیت سے مقابلے پر تیار ہوئے۔ قتیہ نے حملہ کر کے شکست دی۔ سن 89 میں بخارا، کش، نس، سغد کے سرداروں نے مل کر بغاوت اختیار کی اور قتیہ نے حملہ آور ہو کر ان کو شکست دی اور فرما برداری پر مجبور کیا۔ سن 90 ہجری میں دردان بادشاہ بخارا اور بادشاہ سغد اور ارد گرد کے ترک سرداروں نے پھر بغاوت کی
استادگی کے مگر نزدیک افغان والی وادی غیث مسلمانوں کا فرما بردار رہا۔ سنہ 90 ہجری میں دردان بادشاہ بخارا اور بادشاہ سغد اور ارد گرد کے ترک سرداروں نے پھر بغاوت کی، مگر نزدیک افغان والی وادی غیث مسلمانوں کا فرما بردار رہا۔ نزدیک ترغان کو امرا لے کر بخارا کی طرف بڑھا۔ ترکوں نے مقابلے پر خوب ہمت دکھائی۔ اول مقامی مقدم الحبش کو شکست ہوئی، لیکن پھر سنبھل کر اسلامی لشکر نے حملہ کیا تو ترکوں کے مورچوں پر قابض ہو گئے۔ ترکوں کا خاقان اور اس کا لڑکا مجروح ہو کر بھاگ نکلا اور مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔ بادشاہ تالقان، فاریاب والی جورجان اور بادشاہ کابل سب نے ایک زبردست سازش کی اور متفقہ ہو کر قطیہ کے عاملوں کو نکال دیا۔ قطیہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن مسلم کو 12,000 فوج دے کر بھیج دیا کہ مقام برقع میں قیام کرنا، اور موسم سرما کی ختم ہوتی ہی قطیہ نے نیشاپور کی طرف فوجیں روانہ کی اور باغیوں پر کئی جانب سے حملے کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب کو قرار واقعی سزا دی اور سب نے عجز و فرما برداری کا اقرار اور ادائے جزیہ کا وعدہ کیا۔ اسی سلسلے میں سمنگان کا قلعہ بھی فتح کر کے حکومت اسلامیہ میں شامل کیا۔ نزدیک گرفتار ہو کر مقتول ہوا۔ بادشاہ جرجان کے خطا معاف کر کے اس کو اس کے ملک پر قابض کر دیا گیا۔ ان ترک سرداروں نے بار بار بغاوت اور ہر مرتبہ قطیہ نے ان کو شکست دی، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ ان کے دماغوں سے بغاوت و سرکشی کا خیال دور ہونے لگا۔ سنہ 92 میں رتبل بادشاہ سجستان نے بغاوت کا ارادہ کیا۔ قطیہ نے فوج لے کر اس کے سر پر پہنچ گیا اور اس نے معافی مانگ کر زر جزیہ ادا کیا۔ سنہ 93 ہجری میں قطیہ نے خوارزم کا ملک فتح کر کے وہاں کے بادشاہ کو خراج کی ادائیگی کا اقرار لے کر واپس دے دیا۔